محترم حضرات، سامعین کرام، میری عزیز بہنوں، مشرق ماں، یہ آیات جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حکمت اور روزہ رکھنے کا مقصد اور کسی وجہ سے اگر روزہ چھوڑنا پڑ جائے ان وجوہات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی جو تشریح ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کے احکام کو بجا لانے کا شوق پیدا ہو اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور آگے فرمایا ایام معدودات، یعنی جن دنوں میں روزہ رکھنا ہے وہ چند تھوڑے سے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر اگر کوئی ان دنوں بیمار ہو جاتا ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہوتا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو جتنے دن وہ سفر پر ہو یا جتنے دن بیمار ہو وہ انہی ایام کو جوڑ کر دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہو تو فدیہ دے دے، وہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، تو تم میں سے جو شخص بہتر کام کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ اس آیت میں، اس 2 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا، وہ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو۔ صوم یہ روزے کی عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں رک جانے کے، بچنے کے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ کی تعریف یہ ہے، روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اب یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں رکھوا رہے ہیں، بندوں سے 1 مہینے تک اتنی مشقت کا کام کیوں کروایا جا رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ 1 مہینے تک مسلسل کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے رک جائے گا، اگرچہ یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے فی نفسی حلال ہے، کھانا حلال، پینا حلال، جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کی تکمیل حلال، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ٹریننگ کروا رہے ہیں، بندوں کی مشق کروا رہے ہیں کہ جب تم 1 مہینے تک مسلسل حلال چیزوں سے بچ سکتے ہو میری خوشنودی کی خاطر، میری رضا کی خاطر، تو اب ذرا بتاؤ تم سال کے 12 مہینوں میں حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم 1 مہینے تک مسلسل کھانا پینا، وہ تمام حلال چیز چھوڑ سکتے ہو، جو وہ تمام حلال چیز جس کے کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے کھانا حلال پینا حلال، لیکن انسان اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب تم یہ حلال چیز میری رضا کی خاطر چھوڑ سکتے ہو تو کیا تم سال کے 12 مہینوں میں وہ چیزیں جن سے ہم نے منع کیا ہے ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب تم رمضان کے مبارک مہینے میں نمازوں کا اہتمام، پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہو تو سال بھر نمازوں کا اہتمام تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ایک اللہ کی طرف سے مشق کرائی جا رہی ہے، کیونکہ سال بھر انسان بہت سارے حالات سے گزرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان میں کچھ کمی پیدا ہو جائے، اس کی عبادات میں کچھ کمی پیدا ہو جائے، تو یہ مہینہ لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ باور کرا دیا کہ اس مہینے میں جو کمیاں پورے سال بھر رہ گئی تھیں اب تم وہ تمام کمیاں پوری کر سکتے ہو، وہ ایمان جو تمہارا کمزور پڑ گیا تھا اس ایمان کو تم تازہ کر سکتے ہو، تاکہ قیامت کے دن تمہارے پاس یہ عذر نہ رہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مشق کرائی جا رہی ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم تو یہ دیا کہ بھائی تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی اب تو روزہ کا جب وقت آ جائے، رمضان المبارک کا جب مہینہ آ جائے اس وقت میں روزہ رکھنا تم پر ضروری ہو گیا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ لیکن ساتھ میں کیا فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح سے جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ بھائی اگر اللہ تعالیٰ صرف یہی کہہ دیتے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھائی روزے فرض کیے گئے، روزے رکھنا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کا یہ کہنا کما کتب علی الذین من قبلکم کہ تم پر روزے اس طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معرف القرآن میں اس کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دینے کے ساتھ ساتھ جو یہ فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس میں امت محمدیہ کے ساتھ ایک طرح سے نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو، بیماری ہو، اور اس انسان کو یہ معلوم چل جائے کہ اس پریشانی میں صرف میں ہی مبتلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ اس کی پریشانی اگرچہ ختم نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ کہ اس کو ایک طرح کا سکون میسر ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں ہی تھوڑی نا اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ روزہ رکھنا ایک بڑی مشقت کا کام ہے،
بھائی سخت گرمیوں کے دنوں میں صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا یہ بڑی مشقت کا کام ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اے میرے محبوب کی امت، یہ روزہ صرف تمہیں پر نہیں فرض کیا گیا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ اتنی مشقت عبادت صرف میرے ہی سر ڈال دی گئی، نہیں، بلکہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تم سے پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں، جو امتیں گزر چکی ہیں، ان سب نے وہ سب اس مرحلے سے ہو کر گزرے ہیں. یعنی تمہارا یہ سمجھنا کہ بھائی روزہ صرف ہم ہی پر فرض کیا گیا ہے، صرف امت محمدیہ پر روزہ مشقت جیسی عبادت فرض کر دی گئی، نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو بھی امتیں گزری ہیں ان سب پر روزہ فرض تھا. اب جب ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائی روزہ صرف ہم ہی نہیں رکھتے، روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب پر روزہ فرض تھا، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک غم بڑھ جاتا ہے، ایک سکون میسر ہوتا ہے کہ اگر پچھلی امتوں نے رکھ لیا تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. اور ایک دوسری حکمت اس میں یہ ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کما کتب علی الذین من قبلکم کہ روزہ تم پر فرض ہے اس طرح سے جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا نیا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ حکم تو اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو دنیا میں آباد کیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. وہ حدیث کو پڑھتے ہیں تو ایک عجیب لطف آتا ہے، ایک عجیب سا مزہ آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کیا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا مطلب؟ اس حدیث کی تشریح میں علماء محدثین نے بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں کہ اللہ کا یہ کہنا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. بھائی ہم سب کو معلوم ہے کہ جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال صالح ہم کرتے ہیں، ان سب کا بدلہ اللہ ہی کی طرف سے ملے گا. لیکن خاص طور پر اللہ کا روزے کے سلسلے میں یہ کہنا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یہ روزے کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، زکات بھی تو اللہ کے لیے ہے، حج بھی تو اللہ کے لیے ہے، تمام اعمال صالحہ اللہ کے لیے ہے، پھر اللہ کا یہ کہنا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو کیا نماز اور روزے، زکات اور حج کا بدلہ کیا کسی اور کی طرف سے ملے گا؟ نہیں. معاملہ یہ ہے کہ نماز ہو، زکات ہو یا حج ہو، ان عبادات میں ریاکاری اور دکھلاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کو مثال سے یوں سمجھیں، مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اگر کوئی شخص مان لیجیے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر مجھے نمازی سمجھے، مجھے عبادت گزار سمجھے. تو ظاہر سی بات ہے اگر نماز میں یا کسی بھی عمل میں ریاکاری شامل ہو گئی تو پھر اس پر جو اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملنے والا تھا وہ نہیں ملے گا. لیکن روزے کا معاملہ کیا ہے؟ روزہ یہ ایک باطنی عبادت ہے، یعنی نماز یہ ظاہری عبادت ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے والے کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ شخص فلاں شخص نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح سے زکات یہ بھی ظاہری عبادت ہے، اگر کوئی شخص زکات دے رہا ہے تو بھی سامنے والا دیکھ سکتا ہے زکات دیتے ہیں. اسی طرح سے حج یہ بھی ایک ظاہری عبادت ہے، اگر کوئی شخص حج کر رہا ہے تو سامنے والا دیکھ سکتا ہے کہ ہاں کہ فلاں شخص حج کر رہا ہے. تو جتنی بھی ظاہری عبادات ہیں اس میں ریاکاری اور دکھلانے کا شائبہ ہو سکتا ہے. بھائی آپ نماز پڑھ لیں، آپ کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے، یہ نیت ہو سکتی ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، لوگ مجھے عبادت گزار سمجھے. آپ زکات دے رہے ہو، آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے لوگ مجھے سخی سمجھے، لوگ مجھے دوسروں کی مدد کرنے والا سمجھے. آپ یہاں تک کہ آپ حج بھی کر رہے ہیں تو بھی کیا بعید کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ مجھے حاجی سمجھے. لیکن خدا کی قسم روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا، دکھلاوے کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہے، وہ بندہ چاہے کیسا بھی ہو، کیسا گنہگار ہو، کیسا خطا کار ہو، کیسا نافرمان ہو، اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہے تو وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے. اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہے، جب تک وہ بندہ اپنی زبان سے نہ بتائے دوسرے کو، تب تک سامنے والے کو معلوم نہیں چل سکتا کہ وہ روزے سے ہے کہ نہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الصوم لی، کہ بندے نے روزہ صرف میرے لیے رکھا تھا، یعنی کسی کو دکھلاوا مقصود نہیں تھا، ریاکاری مقصود نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے روزے میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، زکات میں ہو سکتا ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں، نماز میں ہو سکتا ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں، حج میں بھی ہو سکتا ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں. لیکن روزہ اگر کسی نے رکھا ہے یہ کسی کو نظر آنے والی چیز نہیں، کسی کو نہیں معلوم چلے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ریاکاری اور دکھلاوے سے بالکل پاک صاف ہے. یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیا، اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہے تو خالص اس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا ہوگا، کسی اور کو دکھلانے کے لیے نہیں. تبھی اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اسی لیے خاص طور پر روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا. اور بعض علماء مفسرین نے، علماء محدثین نے وَأَنَا أُجْزِئُ بِهِ اس کو پڑھا ہے، یعنی مجہول، یعنی روزہ بندے نے میرے لیے رکھا تھا اور بدلے میں ہی اب دے دوں گا اپنے آپ کو. اور ظاہر سی بات ہے جس کو رب مل گیا اس کو تو سب مل گیا. لیکن یہاں پر اصل بات جو بتانے کی ہے کہ روزے تو ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھتے ہیں، لیکن روزے کا کیا مطلب ہے؟ روزے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے سے بچ گئے،
پینے سے بچ گئے، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے بچ گئے. اگرچہ روزے میں ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں فی نفسی حلال ہیں. کھانا حلال، پینا حلال، جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کی تکمیل حلال. اب آپ روزے کے دوران ان حلال چیزوں سے تو بچے ہوئے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حرام کر رکھی تھی، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جغل کرنا، بدنگاہی کرنا، اب روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، بدنگاہی بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے موویز اور سیریل بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کیسا روزہ ہوا؟ حلال چیزیں تو ہم نے چھوڑ دی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کی تکمیل کو چھوڑ دیا، لیکن وہ چیزیں جو پہلے سے حرام تھی، جن کو روزے کے باہر تو کرنا، روزے کے باہر تو درکنار، روزے کے اندر تو کرنا اور بڑا گناہ ہے، وہ تمام چیزیں روزے کی حالت میں ہو رہی ہیں. آپ یاد رکھیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. یعنی جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور برائی کے کاموں کو کرنا نہیں چھوڑتا ہے، فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوک اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ظاہر سی بات ہے، جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، روز جو کہ پہلے سے حرام تھا، روزے کی حالت میں جب غیبت کرنا نہیں چھوڑا جو کہ پہلے سے حرام تھا، روزے کی حالت میں بدنگاہی کرنا نہیں چھوڑا جو کہ پہلے سے حرام تھا، تو کھانا پینا چھوڑ کر کون سا بڑا کمال کر دیا؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ عبادات تو بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، قیام اللیل ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشخبری کی بڑی اچھی بات ہے. ایسے لوگ اگر کوئی لمبی رکعت پڑھتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے. لیکن ہم لوگ عبادات تو بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ اس رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہم سے نہیں ہو پاتا. ظاہر سی بات ہے، جب ہم عبادات بڑے ذوق و شوق سے کر رہے ہیں، ساتھ میں گناہ بھی ہو رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہمارے روزے کو ختم کر دیتی ہیں. بعض علماء کا مسلک تو یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے غیبت کر دی تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے. ایک حدیث میں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنہیں دو عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنا بات کرنے لگی. اب ظاہر سی بات ہے، جب بات شروع ہوئی تو فلاں کی غیبت، ان کی بات چل گئی، ان کی غیبت ہو گئی، تو اچانک سے ہوا یہ کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی. تو ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اطلاع دی کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں دو خاتون نے روزہ رکھا تھا، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس لے کر آؤ ان دونوں کو. تو جب بلایا گیا تو ان سے کہا کہ قے کرنے کے لیے کہ قے کرو، الٹی کرو. جب الٹی ان سے کروائی گئی تو ان کے اندر سے خون کے لوتھڑے نکلے. تو اس سے یہ معلوم ہوا، یعنی غیبت کرنا، جو کہ حدیث قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اگرچہ ظاہری طور پر تو انسان نہیں کھا رہا ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ ایسے ہی ہے. اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو اسی حدیث کو سامنے رکھ کر، اسی حدیث کو دلیل بنا کر، کچھ علماء کا مسلک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ فی نفسی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا، ایسا ہے جیسے کہ اس نے کچھ کھا لیا ہو. تو اس لیے وہ تمام گناہ جن کی وجہ سے روزہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، یا وہ گناہ جس کی وجہ سے روزہ میں خلل واقع ہو جاتا ہے، ان تمام گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طرح رمضان کی تمام عبادات میں سے ایک اہم عبادت تراویح ہے. یاد رکھیں، تراویح رمضان میں تراویح کے اندر قرآن مجید کو مکمل کرنا یہ الگ سنت ہے، اور مسلسل پورے رمضان عید کا چاند دکھنے تک مسلسل تراویح کے رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنا یہ الگ سنت ہے. اگر کوئی شخص رمضان میں تراویح کے اندر قرآن مجید کو مکمل کرتا ہے، لیکن قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد تراویح کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ دوسری سنت کے چھوڑنے کا مرتکب ہوگا. اور اگر کوئی شخص پورے رمضان مسلسل تراویح پڑھتا ہے لیکن قرآن مجید کو مکمل نہیں کرتا، تو وہ پہلی سنت کے چھوڑنے کا مرتکب ہوگا. اس لیے ہم کو قرآن مجید کا اہتمام بھی کرنا ہے. قرآن مجید اگر کسی حافظ کے پیچھے قرآن مجید سننے کا موقع مل گیا تو ہم کو قرآن مجید سننا بھی ہے، قرآن مجید کو مکمل بھی کرنا ہے. اور قرآن مجید کو مکمل کرنے کے بعد جو دوسری سنت ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے سے عید کا چاند دیکھنے تک جو ہمیں تراویح کے اندر جو رمضان میں تراویح جو کہ سنت مؤکدہ ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور تراویح بھی ایسے سنیں جیسے کہ سننے کا حق ہے. ایسا نہ ہو کہ تراویح پڑھانے والا جو تراویح پڑھا رہا ہے ہم بیٹھ کر سکون سے سننا نہیں. نماز کے اندر قرآن کو سننا یہ ضروری ہے، یہ سنت موقدہ ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے اور پڑھنے والا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، ہم کو کوئی مطلب نہیں، ہم اور جیسے ہی امام صاحب نے رکوع کیا ویسے ہی رکوع میں چلے گئے. یہ غلط طریقہ ہے. تراویح کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح کے تراویح کا حق. تو یہ تمام چند باتیں تھیں جس کو عرض کرنا میں نے ضروری سمجھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح طور پر بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ جو گناہ جو جان کر کیے ہیں اے ہمارے رب وہ بھی آپ کے علم میں ہیں، ان کو بھی معاف فرما دیجیے. یا اللہ وہ گناہ جو انجانے میں ہو گئے جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، اے ہمارے رب وہ بھی آپ کے علم میں ہیں، ان کو بھی معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے وہ گناہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، یا اللہ اگر کسی بندے کا کوئی حق تلف ہو گیا ہمیں اس کا علم بھی نہ ہوا ہو، یا اللہ اس بندے کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس کی مغفرت فرما. یا اللہ اگر وہ حیات ہے تو اس قابل بنا کہ وہ معاف کرنے پر قادر ہو جائے. یا اللہ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ اس کے دنوں سے اس کی راتوں سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی راتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عبادات کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بہت زیادہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب یہاں پر جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اگر آپ نے اپنے کلام کو سننے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. امين يا رب العالمين برحمتك يا رب.